یزید پلید تخت نشین ہوا تو جیسے ہی وہ تخت پہ بیٹھا اس نے ہر قسم کی برائیاں شروع کر دی، شراب خوری، زناکاری، ہر طرح کی برائی جو اس دنیا میں ہے اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہر برائی کو کھلے عام سر عام کرنا شروع کر دیا۔ اور جب وہ یہ برائیاں کرنے لگا تو کوفے والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط بھیجے کہ یزید تخت نشین ہوا ہے، وہ اس قسم کا فاسق و فاجر ہے کہ ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ آئیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ چند خطوط آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا اس پہ غور نہ دیا، لیکن یکے بعد دیگر 150 کے قریب خطوط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو موصول ہوئے، جس میں سب نے یزید پلید کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ فاسق و فاجر ہے، شراب خور ہے، زنا خور ہے، ہر قسم کی برائی عیب اس میں موجود ہے، لہٰذا ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے، آپ آئیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ اور یزید جب تخت نشین ہوا، یہ برائیاں کرنے لگا، تو اس کو سب سے پہلے جو ڈر تھا تمام بڑے عمراء اور بڑے حضرات کا تھا، جن میں سرفہرست امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام اشخاص جو تھے یہ جلیل القدر صحابہ کرام کی اولاد تھی۔ تو یزید کو سب سے زیادہ خوف انہی کا تھا کہ اگر میرے تخت کو کوئی الٹ سکتا ہے تو وہ یہی اشخاص ہیں، لہٰذا سب سے پہلے میں یہ جو عمراء ہیں، جتنے قبائل کے سردار ہیں، اس نے آتے ہی کچھ قبائل کے سرداروں کو قتل کر دیا کہ اس کا روب دبدبہ اس علاقے پر قائم ہو جائے اور اس کے خلاف کوئی زبان درازی نہ کر سکے۔ اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنے خطوط وصول ہوئے تو شرعی طور پر انہوں نے اپنا قاصد بھیجا، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا کوفے کی جانب۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ چند دن گزرے، تقریباً 40,000 لوگوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب امام مسلم نے حالات واقعات دیکھے تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چٹھی لکھی کہ بھئی یہاں کے حالات سازگار ہیں، خوشگوار ہیں، اور کم و بیش 40,000 اشخاص لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ آ جائیں کہ یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خط موصول ہوا، امام حسین نے جب یہ خط پڑھا تو انہوں نے کوفے کی جانب جانے کی تیاری شروع کر دی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ازواج، اپنی ہمشیرہ اور دیگر اپنے بھتیجوں بھانجوں کے ہمراہ کوفے کی جانب روانہ۔ اتنے میں یزید پلید کو پتہ چل گیا کہ میرے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے، تو اس وقت کوفے کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے۔ تو یزید کو پتہ چلا کہ اس محاذ کے خلاف جو کوفے کے گورنر ہیں نعمان، وہ کوئی قدم نہیں اٹھا رہے اس کو روکنے کے لیے، لہٰذا
یزید نے ان کو معزول کر دیا اور بصرہ کے گورنر تھا ابن زیاد خبیث، اس کو پتا تھا کہ یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، اس نے اس کو بصرہ میں بھی کوفے گورنر کے عہدے پر فائز رکھا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر کے کوفے کا گورنر ابن زیاد کو مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ جو چاہے کرو، اس محاذ کو تم نے توڑنا ہے۔ تو ابن زیاد کو کل اختیارات اس نے دے دیے یزید نے، اور ابن زیاد نے جو اس کی فوج کا سپہ سالار تھا اس کا نام تھا عمر بن سعد، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، اور سعد بن ابی وقاص ان 10 مبشرہ صحابیوں میں آتے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جیتے جی دنیا میں جنت کی بشارت دی، لیکن نیکوں کے گھروں میں بدبخت بھی پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے ایک عمر بن سعد۔ تو اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ کوفے کی طرف آ رہے ہیں، جہاں ملے ان کو گرفتار کرو۔ ابن سعد نے گرد و نواح جتنے بھی داخلی راستے تھے کوفے کے، اس طرف مختلف اس نے دستے بھیجنا شروع کر دیے، جس میں ایک دستہ اس نے حر کو دیا کہ تمہارے ساتھ یہ 1000 فوج ہے اور تم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بھی آپ کو ملے ان کو وہاں گرفتار کرو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف آ رہے ہیں، اور اتنے میں ابن زیاد خبیث نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو ابن زیاد نے دارالامارات میں جو کوفے کے جتنے سردار تھے ان سب کو وہاں پر اس نے قید کر دیا۔ جب ان قبیلوں کے لوگوں کو پتا چلا تو امام مسلم کے ہمراہ انہوں نے دارالامارات کا محاصرہ کر دیا۔ ابن زیاد بہت چالاک تھا، اس کو پتا چل گیا کہ ہمیں ابھی چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور امام مسلم کا ایک اشارہ ہمیں تہس نہس کر دے گا۔ اس نے ان قبائل کے جتنے سردار تھے ان کو اس نے ڈرایا دھمکایا اور کہا ایک ایک سردار کو میں دارالامارات کی چھت پر بھیجوں گا، اور تم نے اپنے قبیلے والوں کو یہ کہنا ہے کہ واپس چلے جاؤ، امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ یہ ہمیں بھی قتل کر دے گا، ہمارے بعد تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ اس طرح یک بعد دیگر قبائل کے سردار دارالامارات کی چھت پر چڑھتے اور اپنے قبیلے والوں کو اسی طرح سمجھاتے کہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ یہ ہمیں بھی قتل کر دے گا ابن زیاد، اور تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ امام مسلم صلح چاہتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے، ورنہ اس ٹائم ایک اشارہ ان کو ختم کر دے گا۔ جب تمام قبائل کے سرداروں نے اپنے قبائل والوں کو بتایا کہ واپس چلے جاؤ، تو اس 40,000 میں سے خالی 500 لوگ رہ گئے، باقی تمام نے بے وفائی کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی کہ ہم یزید پلید کی بیعت نہیں کر سکتے، یہ شرابی کبابی زانی ہے، آپ آئے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ پر جان نچھاور کر دیں گے۔ اور جب جان کی باری آئی تو بے وفائی کی اور 40,000 میں سے صرف 500 رہ گئے۔ جب 40,000 میں سے 500 رہ گئے تو وقت ہوا مغرب کا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آگے کھڑے ہوئے،
اور جان بھی قربان کر دیں گے۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہ تھا، کدے تنہا تھے۔ امام مسلم نے نماز پڑھی، جو جان نثاری کی باتیں کرتے تھے امام مسلم نے جب ایک آدھ کا دروازہ بجایا تو اندر سے وہ بند ہے اور منع کر دیا کہ اندر نہ آؤ، ہماری جان کو خطر ہے۔ ابن زیاد نے اپنی فوج بھیجی امام مسلم کے پیچھے کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ یا ان کو قتل کر دو۔ امام مسلم نے اسی دوران امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھنا چاہا، بہت پریشان ہو گئے کہ امام حسین وہاں سے چل دیے ہیں کوفہ کی طرف اور ابھی تو بیچ میں چند دن ہے، اتنے دنوں میں تو وہاں میرا خط بھی نہیں پہنچ سکتا اور ان سب نے بے وفائی کی ہے تو یہاں سے میرا خط لے جائے گا۔ خیر انہوں نے خط لکھا، جیسے تیسے تھا وہ خط انہوں نے بھجوایا، لیکن امام حسین نکل چکے تھے کوفے کی جانب۔ اور جب ابن زیاد کی فوج نے امام مسلم پر حملہ کیا تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان میں بہت سو کو واصل جہنم کیا۔ اتنے میں جب ان فوج نے دیکھا کہ ہم امام مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، تو امام ابن زیاد خبیث نے فوج کی تعداد بڑھائی اور محمد بن سعد جو کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، ان کو سمجھایا کہ کسی طرح چالاکی سے، مکاری سے امام مسلم سے یہ کہو کہ آؤ ہم بیٹھ کے صلح کرتے ہیں، راضی نامہ کرتے ہیں، بات چیت سے رستہ نکالتے ہیں۔ تو ابن سعد کے فرزند نے امام مسلم کے ساتھ مکاری کی، چالاکی کی اور اس ٹائم میں اپنی فوج کو ڈانٹا اور ان کو برا بھلا کہا اور مکاری سے امام مسلم کو اپنے ساتھ لے چلا۔ ابن زیاد نے دارالامارات میں اس داخلی راستے پر چند تلوار والوں کو کھڑا کیا ہوا تھا اور ان کو یہ حکم تھا کہ جیسے امام مسلم داخل ہو دارالامارات میں آپ نے ان پر حملہ کر دینا ہے، ان کو شہید کر دینا۔ تو ابن سعد مکاری سے ان کو ساتھ لے آیا اور امام مسلم ان کی چال میں آ گئے، ان کے ساتھ ابن زیاد کی طرف چل دیے کہ کوئی بات چیت سے رستہ نکل آئے گا۔ جیسے ہی دارالامارات میں داخل ہوئے، ان بدبختوں نے امام مسلم کو قتل کر شہید کر۔ امام مسلم کے دو فرزند تھے، وہ بھی امام مسلم کے ساتھ آئے تھے کہ ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں کہ آپ کے مریدوں کو ہم دیکھیں گے اور ان کے ہاں ہم بھی جو ہے وقت گزاریں گے۔ تو انہوں نے امام مسلم کے ان دو فرزندوں کو بھی شہید کر دیا۔ اتنے میں امام حسین کا قافلہ کوفے کے قریب پہنچا اور جو 1000 فوج کا دستہ لے کر امام حسین کے تعاقب میں نکلا تھا، انہوں نے ایک مقام پر امام حسین کو روک دیا اور امام حسین کے ساتھ جتنے رفقا تھے انہوں نے اس فوج کو دیکھا تو گھبرا گئے اور انہوں نے بہت ہی ادب و احترام سے امام حسین سے عرض کی کہ اے عالی مقام، امام عالی مقام، ابن زیاد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں بھی امام حسین ملے ان کو گرفتار کرو اور ان کو کوفے لے آؤ۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں اگر اپنی اس فوجی دستے کے سامنے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تو وہ مجھ پر قسم قسم کے ظلم ڈالے گا، لہذا ایسا کریں آپ رک جائیں، جب یہ میرا فوجی دستہ سو جائے گا تو آپ رات کے اندھیرے میں دور اپنے قافلے کو لے چلیں اور میری طرف سے معذرت سمجھیں اور اپنے اس دستے کو لے جائیں، ان خبیثوں کا بہت ہی برا ارادہ۔ تو جب رات گہری ہو گئی تو ہر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود آئے اور عرض کی کہ امام علی مقام
میرے سارے جو فوجی ہیں وہ سو گئے ہیں، آپ اس رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھائیں اور جتنا ہو سکے زیادہ فاصلہ طے کریں، اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو میں نے روکا تو لہٰذا آپ اپنے قافلے کو لے چلیں۔ تو ہر کو اپنی بھی پڑی تھی، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اولاد رسول سے محبت تھی۔ اس نے امام حسین کے قافلے کو روانہ کر دیا اور ابن زیاد سے کہا کہ ہم نے رات کو ان کو روکا تھا، لیکن رات کے اندھیرے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، وہ چلے گئے۔ لیکن تقدیر میں قضا لکھی تھی، آگے کسی اور دستے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے مقام پر روک دیا اور ان کا محاصرہ کر لیا اور 7 محرم الحرام سے ان پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ایک ہی مطالبہ تھا، یا تو یزید کی بیعت کرو اور یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو عمر بن سعد کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر سن، میری 3 شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک مان لو، یا تو ہمیں واپس مدینہ جانے دو یا کسی دوسرے ملک جانے دو جہاں ہم اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے اپنی بقیہ زندگی گزار دیں۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں مانتے تو پھر ہمیں سیدھا یزید کے پاس لے چلو، ہم یزید سے سامنے بات کریں گے۔ تو عمر بن سعد نے، جو گورنر کوفہ تھا ابن زیاد، اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 شرطیں پیش کی ہیں، ان میں سے آپ کوئی ایک مان لیں، یا تو مدینے واپس جانے دیں یا کسی اور ملک بھیج دیں اور یا انہیں سیدھا یزید سے بات کر دیں۔ ابن زیاد نے جب وہ 3 شرطیں سنی وہ غضبناک ہو گیا، اس نے کہا میں نے